قالوا إلى الله تعالى أدومها وإن قل. آج ویسے میری گفتگو شیطان کے فلسفے پر تھی، لیکن میں نے پینڈنگ کر دیا. انشاءاللہ نیکسٹ آئیں گے ہم اس پہ گفتگو کریں گے. ایک مشکل موضوع ہے، انسان کا اصل مسئلہ کیا ہے، انسان خود گناہ کرتا ہے یا شیطان اس کو مارتا ہے، دونوں کا تناسب کیا ہے. بہرحال یہ ایک لمبی گفتگو تھی، اس کو میں نے پینڈنگ کیا. انشاءاللہ نیکسٹ آئیں گے، اس پہ گفتگو کریں گے. ابھی چند ایک نصیحتیں آپ بھائیوں کے سامنے میں عرض کروں گا. کچھ تکنیکی چیزیں ہیں اور ہمارے سمجھنے کی بھی. روزمرہ کے دروس اور گفتگو ہم سنتے ہیں. عزیز بھائیوں، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت دین کا جو خاکہ اور دین کا جو مظہر ہمیں معاشرے کے اندر نظر آ رہا ہے، وہ سارا کا سارا صرف اور صرف علماء کی خدمت کی وجہ سے. ہم لوگ تو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، کچھ دین کو سیکھا اور آپ کے سامنے حاضر ہو، اور بیہائنڈ دا سین ہمارے اوپر بھی محنت کرنے والے مسجد کے مولوی اور علماء، مدارس کے، اور دین کا ایک اخلاقی پہلو جو ہمیں ملک کے اندر، امت کے اندر نظر آتا ہے، یہ سارے کا سارا مدارس کے علماء نے ادا کیا. اگر ہمارے پاس مساجد اور مدارس نہ ہوتی تو اس وقت ہم ایک کھوکھلی امت ہوتے. ہمارے پاس جو دین کی ایک چھوٹی سی قوت موجود ہے، یہ بھی ختم ہو چکی ہوتی. بہرحال یہ میں نے ابتدائی طور پر یہ بات اس لیے کی ہے تاکہ میں آگے چھوٹی سی گفتگو کر رہا ہوں، اس کے ساتھ تھوڑا سا تضاد بنے گا. ایسی کوئی بات نہیں کہ میں علماء پر تنقید کرنے جا رہا ہوں. مدارس اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک نفسیاتی اور رویوں کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے ایک بڑا گیپ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے جس بھائی کو، بیٹے کو مسجد کے اندر مدرسے کے 8 سال پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، وہ 7ویں کلاس کے بعد، 10ویں کلاس کے بعد وہ 8-10 سال مسجد کی ایک باؤنڈری کے اندر رہتا ہے، اور وہ 10 سال کے بعد جب واپس اپنے معاشرے کے اندر آتا ہے تو ان 10 سال کے اندر معاشرے میں نئے رویے جنم لے چکے ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر نئے نفسیاتی مسائل کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں، معاشرتی سپیڈ لوگوں کی رہنے کی، جینے کی اور تجارت کی، رہنے کے معاملات، یہ سب کچھ 10 سالوں کے اندر دنیا اس تیزی سے چل رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ بدل چکا ہوتا ہے، نئے رویے جنم لے چکے ہوتے ہیں. جب یہ ہمارا بھائی مدرسے سے واپس اپنی سوسائٹی میں آتا ہے تو یہ لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا رویوں کے لحاظ سے، اور اسی طرح سے دین کے بہت سارے معاملات میں کچھ ایسے معاشرتی مسائل ہوتے ہیں جن کو سمجھنے کی وجہ سے، نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ ہمارا تضاد چل رہا ہوتا ہے. میں ایک دو مثالوں کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. یعنی بہت بڑا خلا نہیں ہے، کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں. میں ایک مرکز کے اندر مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، ظہر کی نماز. تو ظہر کی نماز جو وہاں پر عالم دین تھے، قاری صاحب تھے، انہوں نے 20 منٹ کی ظہر کی نماز پڑھائی. کتنے منٹ کی؟ یہ لاہور کی یعنی کہ مسجد ہے، اور مسجد میں 3-4 دن سے دیکھ رہا تھا مسلسل. میں نے کہا یار 20 منٹ کی ظہر کی نماز، یہ تو سمجھ سے بالاتر ہے. تو پھر میں نے باہر سے کچھ لوگ کیکس بیکس پہ اور اسی طرح سے قریب فیکٹریوں سے نماز پڑھنے والے آتے تھے، میں ان سے ملا تو وہ بہت زیادہ پریشان تھے. یہ ترتیب کئی ماہ سے چل رہی تھی. تو میں اس وقت ہمارا معاشرہ بہت پڑھانے والا اکیلا شخص ہے، اس کی مصروفیت کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہے، اس کی زندگی کی ترتیب کیا ہے، اس کا نہیں لوگوں کو پتا. جو نماز پڑھا رہا اس کے پیچھے پڑھنے والے 99% پبلک لوگ جو وہ معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں، ان کی بزنس ہے، ان کی فیکٹریاں ہیں، ان کے سکول کالج ہیں، وہ آفس سے اٹھ کر آتے ہیں، وہ دکان سے چھٹی لے کر آتے ہیں، وہ بچوں کے لیے روزگار کماتے ہیں، وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ذہن کے اوپر پریشر، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. میں اسلام کے ایک جز کا معاشرے کے ساتھ کنٹراسٹ نہ کروں، میں تضاد نہ لے کر آؤں، اڈاپشن ہونی چاہیے. میں صرف اپنی نماز 20 منٹ کی، اس کی تسلی کے لیے میں 99% پبلک کے ساتھ لڑنے جا رہا ہوں، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر.
میں نے کہا میں نے لوگوں سے پوچھا ہے، سبھی لوگ آپ کی نماز سے بہت زیادہ تنگ ہیں۔ ایک فیکٹری والا بھائی کہتا ہے مجھے صرف 60 منٹ کی چھٹی ملتی ہے، میں یہاں پر 35 منٹ کیسے گزاروں؟ تو بہت سارے لوگوں نے نماز بھی وہاں سے پڑھنا چھوڑ دی۔ پھر میں نے 2-3 بھائیوں کو لے کر اس عالم دین سے ملا اور ان کو ہم نے یہی عرض کی کیونکہ ہم سے بڑے تھے، پھر جو ہے وہ نماز 5 سے 6 منٹ بعد جو ہے وہ واپس آئی۔ یعنی آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ میرا معاشرہ اس وقت کس کیفیت میں ہے اور میرا یہ عمل اس کے ساتھ تضاد تو نہیں کر رہا۔ اسی طرح سے ایک مسجد کے اندر میں روزانہ جاتا تھا، دیکھتا تھا صبح کے وقت بھی درس اور عصر کی نماز، مغرب کی نماز کے بعد بھی درس اور عشاء کی نماز کے بعد بھی ترجمہ کلاسز چل رہی تھی۔ یعنی ایک ٹائم میں جو مقتدی تھے معاشرے میں رہنے والے وہ لوگ قاری صاحب سے 3 دفعہ درس سن رہے ہیں۔ کتنی دفعہ؟ اور ہفتے میں یہ بنتے ہیں 21 اور مہینے میں 90 درس۔ مہینے میں کتنے بنے؟ 630۔ ہاں تو مطلب اس میں تھوڑا سا 2-4 کا فکر کا چینج ہو سکتا ہے۔ اچھا روزانہ ایک شخص 3 درس نہیں سن سکتا، یہ انسانی نفسیات کی سٹڈی ہے۔ مطلب پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، آپ بڑے بڑے سائیکالوجسٹ اور سوشل سائنسز کے جو بڑے بڑے یعنی کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا ایک شخص کو ایک دن میں 3 دفعہ ایڈریس کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں، پاسبل نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایک دن کے اندر 3 چیزوں کو سنیں اور ان پر عمل کریں۔ مثلا آپ 1000 نیکیاں ایک مہینے کے اندر لوگوں کو سنا دیتے ہیں۔ آپ نے یتیموں کو کھانا بھی کھلانا، مسکینوں کو بھی کھانا کھلانا، آپ نے اچھی تجارت کرنی، آپ نے رات کو تہجد پڑھنی ہے، فلاں ایک لمبی لسٹ دے دیں۔ جو سننے والا مسلمان ہوتا ہے وہ مینٹلی طور پہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، کہتا ہے اتنے عملیات کیسے میں کروں، اور پھر ہر عمل کے نہ کرنے کی جہنم کی وعید بھی قاری صاحب سنا رہے ہوتے ہیں، تو بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو ایک کام کا ٹاسک دیتے ہیں، ایک ہفتے میں 1 درس، مثال کے طور پہ ہر یہاں پر مقتدی یتیم کو کھانا کھلائے۔ اس گفتگو کو آگے پروسیڈ کیا جائے، قرآن سے، حدیث سے اور آیتیں، معاشرے سے مثالیں لے کے روزانہ جو آپ نے یہ ایک درس دیا کہ آپ نے اپنے محلے کے یتیم کو کھانا کھلانا ہے، مسجد کا جو میٹر ہے، قاری ہے یا عالم دین ہے وہ پیچھا کرے اس بات کا۔ اب اس کا ٹریننگ پروسیس شروع ہونا چاہیے۔ بھائی آپ نے یتیم کو کھانا کھلایا، آپ تو سب، آج میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اچھا دوسرے دن دوسرے نمازی کے پاس جائیں، بھئی آپ نے کیوں نہیں کھانا؟ آپ کے گھر میں ریفریجریٹر میں پھل پڑے ہوئے گھر سڑ رہے ہیں، آپ کے گھر میں روزانہ کھانا بن جاتا ہے۔ اس ایک درس کو ان لوگوں کے جسم کے اندر جذب کیا جائے۔ اسلام کے اعمال کے اندر یہ خوبی ہے کہ اگر آپ کسی ایک عمل کے اوپر لوگوں کو تیار کر لیتے تو وہ عمل ایک میگنیٹ کا کام کرتا ہے، انسان کو بہت سارے اعمال کے لیے تیار کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں صرف مسجد کے اندر 1 سال تہجد کے اوپر درس دیا جائے۔ کس کے اوپر؟ صرف 1 سال تہجد کے اوپر، ایک ٹاپک کے اوپر۔ آپ اپنے 50 میں سے آپ 10 نمازیوں کو تہجد کے لیے تیار کر دیتے ہیں، آپ کا یہی اسلام بہت ہے۔ کیونکہ تہجد اسلام کا وہ عمل ہے جو شخص صرف اس نیکی پر عمل کر لیتا ہے، اس کو کسی اور درس کی، کسی اور علم کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا نفس وہ کچلا جاتا ہے، وہ جان بوجھ کر نیکی کرتا ہے، وہ جان بوجھ کر برائی سے روکتا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے اعمال ہیں، آپ لوگوں کو صرف ایک بات پہ تیار کر لیں کہ آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں، آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں اور اس پر مسلسل محنت کریں۔ صحابہ کرام کی مثالیں دیں، تبع تابعین کی مثالیں دیں، ایک پورا فلسفہ رکھا جائے۔ یعنی کہ جب تک وہ اس بات پہ تیار نہیں ہو جاتے کہ مجھے نفل ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، آپ دوسرا لیکچر ہی نہ دیں، بن جاتا ہے۔ یعنی اسلام کی ہر نیکی میں میگنیٹ پاور ہے۔ لیکن ہم 1 مہینے کے اندر اگر آپ 75 کے قریب اعمال اپنے بھائیوں کو سناتے ہیں، پھر ہر عمل کے نہ کرنے پر جہنم کی ہوئی، تو بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، یار یہ تو 3 پہ عمل ہو گیا، 5 گئے، یہ تمہارے گئے۔
اور اسی طرح سے گناہوں کی کیفیت ہے، ہر برائی کو روزانہ ایڈریس نہ کیا جائے، ڈرایا نہ جائے، چند ایک برائیوں کو ٹیکنیکل انداز کے اندر پھر ان سے روکا جائے، اس کا پیچھا کیا جائے، بھائیوں کے پاس جائے، ان کے پاس دعوت، ان کو واپس اپنے گھر میں بلایا جائے۔ تو یہ پوری ٹریننگ پروسیجر۔ اسی طرح سے تقریر کا پروسیس ہے، ہمارے علماء مساجد کے اندر ہم خود بھی 1.5-2 گھنٹے کی تقاریر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یونیورسٹی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ڈاکٹر سوشل سائنس کے، وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر ایک بہت بڑا انالیسس ہوا، بگ پروجیکٹ انالیسس کے نام سے، اس میں ریسرچ یہ ہوئی ہے کہ انسان کتنا سن سکتا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ وہابی ہے، سنی ہے، شیعہ، بریلوی، کسی بھی مکتبہ فکر سے طلب ہے، ریسرچ یہ ہوئی ہے پوری دنیا میں کہ انسان سن کتنا سکتا ہے۔ تو اس کی فائنڈنگ یہ تھی، کئی سال ریسرچ کے بعد انہوں نے کہا کہ انسان 20 منٹ صحیح سن سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس پر عمل کے لیے کچھ سوچ سکتا ہے، اس کو ٹائم دیا ہے۔ کتنے منٹ؟ تو ان ریسرچز کو مسلمان بھی مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فائنڈنگز کے مطابق تقاریر بالکل فٹ آتی تھی۔ جتنی پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاریر کی، کوئی ایک بھی تقریر 1 گھنٹے کی نہیں تھی۔ ہمیں اب معاشرہ بدل گیا ہے، بہت جگہ پہ جو ہے وہ لوگ پہلی دفعہ بلاتے ہیں، جانا پڑتا ہے، 1 گھنٹہ تقریر کرنا پڑتی ہے، لیکن کسی سوسائٹی کا، مسجد کا متعلقہ شخص جو لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہے، وہ پبلک کو 20 سے 25 منٹ کا خطبہ دے، اتنی تقریر کرے۔ جب 1 گھنٹہ چلتا، پچھلی باتیں بولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ 20 منٹ میں آپ کیلکولیٹڈ صحیح فائنڈنگز کی باتیں بتائیں گے، بلکہ صرف ایک ہی آیت بتاتے ہیں تو یہ کافی ہے۔ اس کو پڑھے سمجھے سوچے جا کے بھائی کیوں وہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہ 2-3 باتیں ہیں جس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارا کچھ گیپ ہے معاشرے کے ساتھ، یعنی ہم پبلک کو جو ہے وہ دین سمجھانے والے ہیں۔ تو یہ اگر گیپ ختم کیا جائے، اس طرح سے اور بھی بہت سارے رویے ہیں جن کا تھوڑا فرق سمجھنے کی باتیں، یہ تنقید نہیں تھی، یہ ہماری کمزوریاں تھیں جن کو ہم نے خود ہی پڑھ کر سمجھنا، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے، یعنی کہ یہ ہم اس کو مینیمائز کر سکتے ہیں۔ جو میں نے حدیث پڑھی تھی وہ آپ کو مختصر اس کی میں تشریح بتا دیتا ہوں۔ احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وعند اللہ، اس میں بھی بڑی ٹیکنیکل اور اس سے ریلیونٹ چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے وہ عمل بڑا پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے لیکن موت تک کیا جائے۔ اللہ کو وہ تہجد نہیں پسند جو رمضان میں 30 دن پڑھی جائے اور 11 مہینے چھوڑ دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں لکھا احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وعند اللہ، اللہ کہتے ہیں مجھے وہ عمل بڑا ہی پسند ہے۔ اگر تم ایسا کرو نا کہ تم ہر ہفتے میں 1 دفعہ 4 رکعت تہجد کی پڑھا کرو، پھر اگلے ہفتے پڑھا کرو، یا پھر 15 دن بعد 15 دن، اور تم موت تک 15 دن کے بعد تہجد پڑھو، ہفتے کے بعد پڑھو، یہ جو تہجد ہے اس تہجد کو میں پسند کر لوں گا، اور جو چیز میں پسند کر لیتا ہوں اس کو میں قبول کر لیتا ہوں، اور جو چیز قبول ہو جاتی ہے وہ قیامت کے دن جنت کے اندر لے جانے کا باعث بنتی ہے۔ وہ شخص جو یہ رمضان المبارک کے اندر لاکھوں روپیہ صدقہ خیرات خرچ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ مجھے اتنا پسند نہیں، سارا سال 11 مہینے یتیم مسکین بھوکے سوتے رہے، تمہارا روزانہ کا خرچ کرنا 1000 روپیہ 4-5 گھروں کے اندر 200 روپیہ بھیج دو، ہر ہفتے تم 1000 روپیہ بزنس مینوں خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور موت تک صرف 1000 خرچ کیا، یہ کوئی زیادہ نہیں ہے بزنس مین کے لیے۔ جو تنخواہ دار ہے وہ 100 روپیہ خرچ کرے، اللہ کہتے ہیں یہ جو تم روزانہ خرچ کرتے ہو، تھوڑا خرچ کرتے ہو، مجھے اتنا پسند ہے، قیامت کے لیے میں قبول کر لوں گا، تمہارے لیے جنت کا راستہ بن جائے گا۔ تو ایک ایک نیکی کا فلسفہ ہے، صرف نیکی کہ تم جو تھوڑا عمل کرو گے، اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ 2 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، دونوں آخری مہینے کے اندر، مارچ میں پیپر ہوتے ہیں، پورا فروری کا مہینہ صبح شام دن رات خوب محنت کرتا ہے، فزکس کی پوری کتاب کو یاد کرتا ہے۔ دوسرا وہ اسٹوڈنٹ ہے جو روزانہ اپنے ٹیچر کے لیکچر کو سنتا ہے، صرف آدھا گھنٹہ گھر جا کر پڑھتا ہے، جو فارمولے جو قانون بتائے ہیں ان کو خود سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور خود انٹرپریشن کرتا ہے، پھر پہلے دن وہ آدھا گھنٹہ پڑھتا ہے، پھر ہفتے بعد وہ گھنٹہ پڑھتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ ہر ہفتے یا ہر چوتھے دن فزکس کی کتاب کو پورا سال پڑھتا ہے۔ اس اسٹوڈنٹ سے توقع ہے کہ یہ سائنسدان بن جائے گا، اس اسٹوڈنٹ سے توقع ہے کہ کوئی نیا فزکس کا قانون
تشکیل دیتے. اس اسٹوڈنٹ سے توقع ہے کہ کوئی موشن کا کوئی نیا قانون دے دے. اس اسٹوڈنٹ سے توقع ہے کہ دنیا میں کوئی نیا ایٹم بم بنا دے. اور جو مہینے کے سال کے آخر میں صرف ایک مہینہ فزکس کی کتاب کو رٹے لگاتا ہے ایسے جیسے کسی گھڑے کے اندر مٹی کو دلسایا جائے. ان دونوں کا کتنا ڈفرنس ہے. یہ بنیادی فرق ہے. اگر ہم اسٹریٹجی کو پہچاننے کے اصل فلسفہ کیا ہے، جو اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں اس میں صرف نیکیاں پوشیدہ نہیں ہیں، اس کے اندر وہ فلسفہ ہے. اگر اس کو ہم پہچان لیں، سمجھ لیں تو اس میں اور لذت ہے. اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل